تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑی اہم باتیں کرنی ہے، غور سے توجہ سے سننی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنی ہے۔ اس وقت ہماری کپاس کی فصل آلموسٹ ریٹائر ہو چکی ہے۔ میں نے 2 دن پہلے راجن پور ڈیراغازی ٹریول کیا تو سڑک کے دونوں سائڈوں پہ جتنی کاٹن تھی وہ بالکل رک چکی تھی اور اس کے پتوں سے قدرتی چمک غائب تھی۔ تو اگر ہم اس وقت اپنی فصل کو فاسفورس، میگنیشیم اور بورک ایسڈ 3 چیزیں دے دیں تو یہ ہماری فصل ریوائیو ہو سکتی ہے۔ 1 ہفتہ پہلے میں نے لیا میں یہ ٹرائل کروایا تھا، اس کے رزلٹ آ گئے ہیں۔ ذمہ دار مطمئن ہیں اور لوگ دیکھنے والے بہت خوش ہیں۔ سپتمبر کا مہینہ کپاس کی پھولوں کا پیک ہوتا تھا۔ اب ہماری فصل ریٹائر ہو گئی ہے۔ ریٹائر ہونے کی 2-3 وجوہات۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پھول بنتے وقت جتنی پودے کو فاسفورس چاہیے وہ فاسفورس پودا زمین سے استعمال نہیں کر پا رہا۔ زمین میں موجود ہوگی لیکن میگنیشیم کی عدم موجودگی میں اکیلی فاسفورس جو ہے پودا استعمال نہیں کر سکتا، اور نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش ہر چیز لے کے جڑیں پودے کو پھول پتے میں دے دیتی ہیں اور پتا پھر اپنے لیے غذا تیار کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فوٹوسنتھیز۔ یہ جو فوٹوسنتھیز کا پھول میں، ٹنڈے میں، پتوں میں، تنے میں، جڑوں میں جو تقسیم ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانسلوکیشن، وہ بوران کے ذمہ ہے۔ اور بوران کے لیے بہترین کمپاؤنڈ جو ہے ہماری زمینوں کے لیے وہ صرف بورک ایسڈ ہے۔ 6-7 کمپاؤنڈ ہیں، وہ ان میں سے ایک تو یہ کہ مثلا بوریکس، ہماری تمام کمپنیاں زمیندار کو بوریکس دے رہی ہیں۔ بوریکس واٹر سالوبل نہیں ہے، پانی میں حل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ سوڈیم ہے۔ سوڈیم زمین میں کالا کلر پیدا کرتا ہے، 2 طرح سے مکس سیٹ ہو گیا۔ اور تیسرے اس میں بوران کی مقدار 11%، جبکہ بورک ایسڈ میں 17% ہے۔ تو دونوں کا ریٹ کا فرق آدھ کا ہے۔ اگر 200 روپے کلو بورک ایسڈ ہے یا 300 روپے کلو تو بالکل بورکس آدھ پہ پڑتا ہے۔ اس لیے کوئی کمپنی آپ کو بورک ایسڈ نہیں دے گی۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بورک ایسڈ کے لیے کوشش کریں۔ اس کا ہم نے طریقہ یہ کیا کہ 1 بوری زوراور کو ڈرم میں ڈالا، آدھا ڈرم پانی سے بھرا، اس میں ہم نے 25 کلو سلفیورک ایسڈ، گندھک کا تیزاب آہستہ آہستہ ڈال کے ڈنڈے سے ہلایا تو 3 منٹ کے بعد وہ سلیٹی رنگ کا شربت بن گیا۔ پھر اس میں ہم نے 25 کلو گرام کاپر سلفیٹ ڈال لیا، اس کو ڈنڈا مارا، 3-4-5 منٹ میں وہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 25 کلو زنک سلفیٹ مونو ہائیڈریٹ چائنا والا امپورٹڈ وہ ملایا، 3-4 منٹ میں وہ حل ہو گیا ڈنڈا مارنے سے۔ پھر آخر پہ ہم نے 25 کلو بورک ایسڈ ملایا ڈرم میں، یہ محلول بن گیا۔ آپاشی دینی شروع کر دی۔ جب آدھا فیلڈ پانی سے بھر گیا تو ہم نے 50 لیٹر اس ڈرم میں سے 50 لیٹر محلول، 3 سے 4 تھیلے میگنیشیم کے اور 2 بوری یوریا اکٹھا پانی کے ساتھ بہا دیا۔ یہ 4 ایکڑوں کو، ایک ڈرم نے 4 ایکڑوں کو استعمال کیا تاکہ آپ لوگوں پہ خرچہ بھی زیادہ نہ پڑے، بوجھ بھی کم ہو جائے، پودے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور وہ چیزیں جو اس وقت پودے کو ریٹائر ہونے میں مجبور کر رہی ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جائیں۔ اس وقت فصل پر میکسیمم حملہ جو ہے وہ فوزیریم ولٹ کا ہے۔
पुराने पत्ते पहले पीले होंगे, फिर जामुनी होंगे, फिर जल जाएंगे। और मैंने दोनों सड़क की जानब जब देखा तो मुझे चलती गाड़ी में साफ नज़र आ रहा था कि नीचे वाले पत्ते सारे जल चुके हैं। पौधा सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, नए पत्ते निकले हुए हैं, लेकिन वो थोड़े भी हैं और छोटे भी हैं। तो अगर आपका पौधे का बोरिक कापर डेफिशिएंट हो, तांबा पौधे की ग़िज़ा है, कापर सल्फेट नीला तोता उसके लिए इस्तेमाल करते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए। अगर वो पूरा ना हो, थोड़ा हो, तो पौधे के ऊपर वाले पत्तों का साइज़ छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे पौधा फिर बढ़ेगा और पत्तों का साइज़ छोटा होता जाएगा। जितने पत्तों का साइज़ छोटा होगा उतनी रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा कम जज़ब कर सकेगा और पौधे का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फोटोसिंथेसिस का वो लिमिट हो जाएगा। इसी तरह जिंक और नाइट्रोजन मिलकर, यूरिया मिलकर दोनों पौधे को लंबाई के बढ़ोतरी देते हैं। तो बोरिक एसिड जो है पौधे को कीड़े से भी बच जाता है, इम्यून करता है पौधे को कीड़े के खिलाफ, गर्मी के बुरे असरात से भी बच जाता है और ट्रांसलोकेशन भी करता है फोटोसिंथेसिस की। तो ये फार्मूला अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अपनी कपास को आप चलाना चाहते हैं तो ये आप इस्तेमाल कर लें और फौरी कर लेट ना करें। दूसरा ये है कि अगर आप अपनी कपास को सब्ज़ खाद के तौर पे रोटावेट करना चाहते हैं तो फिर तो ज़रूर ही करें ना। इस केमिकल फार्मूला से आपकी फसल के पत्तों का साइज भी बड़ा हो जाएगा, पत्ता ग्रोथ भी बड़ी होगी, फूल टिंडे भी बनेंगे। जब तक आपके पौधे को आपको मैच्योर जितना टिंडे है वो उतार लें, बाकी सारी कॉटन को रोटावेट कर दें और फिर अगली फसल अगर गंदम करनी है या राया करना या जो भी फसल आप काश्त करना चाहते हैं तो उसको काश्त के वक्त किसी खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। यही खाद अगली फसलें भी काम आएगी। जब अगली फसल सिट्टे पे आए, फली बनना शुरू हो जाए, सिट्टा बनना शुरू हो जाए तो फिर उस वक्त यही फार्मूला दोहरा दें इसी तरह 4 एकड़ों पे, तो आपकी फसल इंशाल्लाह कामयाब भी होगी, कीड़े और बीमारी की जो सख्ती उससे भी बच जाएगी। तो इसी तरह हमारे गन्ने की फसल है। गन्ना गर्म मरतूब आबो हवा का पौधा है। उसको बढ़ोतरी का बेहतरीन जो हमारे मुल्क में जो उसका वक्त है वह सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। शायद अब कुछ माहिरीन आपको ये कहें कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो गन्ने को तो मैंने 8 दिसंबर को ये केमिकल इसी तरह डाल के कामयाब किया हुआ है, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। तो जो इस वक्त पौधों गन्ने के पौधों के साथ गन्ने के साथ जो नीचे शगुफे नीचे न्यू टिलर जो हैं छोटे को 1 फुट का, को 2 फुट का, को 3 फुट का, वो खुसूसी तौर पर अब अगर यही फार्मूला 1 ड्रम फास्फोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरिक एसिड और साथ मैग्नीशियम यूरिया का भी 1 ड्रम 4 एकड़ को दे दें तो वो सूए सारे आपके गन्ना काटने तक दिसंबर तक पूरा गन्ना बन सकते हैं। अगर वो गन्ना बन जाते हैं तो आपकी पैदावार 2 गुना से भी बढ़ सकती है। खर्चा इतना नहीं है जितना उसका फ़ायदा हो सकता है। और इससे भी बड़ी बात बता दूं कि अगर उस गन्ने को आपने मोटी फसल के तौर पे रखना है फिर तो वो बिल्कुल ही ज़रूरी है। फिर तो आप यही फार्मूला 4 एकड़ों पे आप दें और दिसंबर में जाके फिर वो फार्मूला एक दफ़ा दोहरा दें। दिसंबर में जब कोहरा पड़ता है तो जो पौधे की जड़ें हैं 3 किस्म होती हैं इनकी, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट। जो टर्शियरी रूट्स हैं वो बाल जैसी बारीक होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, वही पौधे के लिए ग़िज़ा और पानी जज़ब करती हैं, वो उन सब का डेथ हो जाता है, इसलिए मोटी फसल आगे सही नहीं चलती। तो अगर आप उसको दिसंबर के शुरू में ये दे दें तो वो टर्शियरी रूट मरने से बच जाएंगी और आपकी मोटे की फसल बेहतरीन होगी। मज़ीद ये कि अभी जो कीड़ा है वो आखिरी उसकी नस्ल जारी है, वो अभी डॉर्मेंसी में जाने वाला है।
اگر یہ کیمیکل ابھی آپ گنے کو دے دو تو گنے پہ جتنا کیڑا ہے وہ اس گنے کا رس نہیں چوس سکے گا. گنے پہ میکسیمم رس چوسنے والے کیڑے ہی آتے ہیں، اس میں بلیک بگ سب سے عام ہے. تو وہ گنے کا جو رس ہے وہ اتنا گاڑھا ہو جائے گا کہ اس کی جو ہے وہ جذب کرنے والا اس کا آرگن وہ اس میں سے گزر نہیں سکے اور بھوک مر جائے اور اگلی فصل پہ آپ کی فصل پہ ان کیڑوں کا حملہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. اس طرح جو رائس کی فصل ہے تو ماہرین اس وقت بلنٹلی کہتے ہیں کہ جی ہون یہ کوئی فائدہ نہیں، اب اس کا کوئی فائدہ دینے کا، لیکن اب جتنا اس کا فائدہ اگر اب یہ کیمیکل فارمولا دیتے ہو تو اس سے پہلے دینے والے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ چاول جو سٹا نکال رہا ہے یا سٹا نکالنے قریب ہے یا سٹا نکال چکا لیکن ابھی دانہ نہیں بنا، تو یہ کیمیکل ایک ڈرم بنائے. اسی طرح ترتیب میں نے بتا دیا، اس کی مقداریں بتا دی ہیں، نہ کہ 4 ایکڑوں پہ ایک ڈرم جو ہے آپ اس کو فلڈ کر دیں اور آئندہ کے لیے اس کا پانی بند کر دیں. کچھ ماہرین جو ہے وہ فصل پکنے تک پانی کھڑا کرواتے ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی بالکل غلط ہے. جب کسی بھی فصل کی بڑھوتری مکمل ہو جاتی ہے، سٹا نکلے تو بڑھوتری مکمل ہو گئی، تو پھر اس کو پانی کی ضرورت بہت تھوڑی ہوتی ہے، غذا کی ضرورت اس وقت زیادہ ہوتی ہے. اگر پانی کھڑا رکھیں گے تو جو زمین کے اندر غذا اور پانی کا محلول ہے وہ پتلا بنے گا، ڈائلیوشن میں ہوگا، تو پودوں کو پانی تو زیادہ ملے گا لیکن نیوٹریشن کم ملنے کی وجہ سے آپ کی پیداوار متاثر ہو جائے گی. اگر آپ یہ پانی دے کے اس کو پانی بند کر دیں، پکنے تک اس کو ایسا ہی رہنا بغیر پانی کے رہنے دیں، تو وہ اس کو پانی کی کمی نہیں ہوگی. میگنیشیم کا خصوصی طور پہ یہی فنکشن ہے، نہ زمین کے اندر سے پانی ضائع ہونے دیتا، نہ پودے کے جسم سے ضائع ہونے دیتی، اور زمین کو اس قابل کرتی ہے کہ زمین زیادہ زیادہ پانی جذب کر سکے. پانی جسم میں کم ہوا، خون گاڑھا ہو جائے گا، تو انسیکٹ اور پیسٹ، فنگس کا بھی آپ کو کنٹرول بہتر مل سکتا ہے اور انسیکٹ کا بھی بہتر مل سکتا ہے، اور فصل گرنے سے بھی بچ سکتی ہے. جتنا پانی زمین میں زیادہ ہوگا، اب پودا پورا پروان چڑھ چکا ہے، روشنی اور ہوا نیچے تک نہیں گزرے گی اور پودے کی چاروں طرف زمین کے اندر ہوا بھی نہیں ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں انیروبک کنڈیشنز. ایسے حالات میں فنگس کا پھیلنا ضروری ہے، اور یہ اس کو موسم اور ٹیمپریچر جب فیور کرتا ہے تو وہ آپ کے پودے کو فنگس ہی مار دے گی، اس کا سارا کھانا خود کھا جائے گا اور آپ کی فصل کمزور رہنے سے پیداوار کم ہو جائے گی. بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ سارا کیمیکل فارمولہ جہاں جہاں مناسب سمجھیں اس کو دے دو، دے کے پانی بند کر دو، یا ایسا کرو آدھی فصل میں پانی کھڑا رکھو، آدھی میں بند کر دو، دونوں کا پیداواری موازنہ کر لینا. اگر آپ کو پانی روکنے میں فائدہ ہوا تو آئندہ کے لیے روک لیا کرنا، نہ ہوا تو آئندہ کے لیے کھڑا رکھنا. لیکن میں نے اپنے 42-43 سال میں یہی مشاہدہ کیا ہے کہ اگر ان فصلوں کو مثلاً اب گنا ہے اس کو پانی منیمم جب پودا محسوس کرے کہ کمی ہے تو دیں، اگر نہ کمی ہو تو نہ دیں. اس طرح کپاس کو پانی جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی دیں. جتنا پانی زیادہ لگائیں گے بڑھوتری تو زیادہ کرے گا لیکن اس پہ پھول کم بنے گا. پھول کم بنا اور اس کا ٹنڈا بھی سلو بڑا ہوگا اور اس کا وزن بھی کم رہے گا. اوپر والی جو آخری چنائی ہے کپاس کی وہ پہلی چنائی کا 1/4 نکلتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو غیر ضروری آبپاشی دیتے جاتے ہیں، اور خاص کر اس وقت جو اس کی غذائی ضروریات ہو ہم اس کو ایڈیشن نہیں کرتے، سپلیمنٹ نہیں کرتے. تو ہمارے ماہرین تو بادشاہ لوگ ہیں، ان کو آپ کی بہتری، آپ کی اچھی پیداوار، اچھی فصل سے مجھے نہیں لگتا کہ غرض ہو. ان کو صرف اپنی تحقیق کی مہارت وہ بیان کرنے پہ کہ میں جی بڑی بلا ہوں. اللہ نہ کرے. اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو بڑائی کو پسند نہیں کرتا، اپنے لیے بڑائی کو پسند نہیں کرتا. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے اور کامیابیاں دے. آمین ثم آمین. چلو جی